حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. یوں تو آئے بہت سارے پیغامبر، یوں تو آئے بہت سارے پیغامبر، اور کوئی آیا نہ خیر البشر کی طرح، کوئی آیا
وانا خیر البشر کی طرح۔ معزز علماء کرام، بزرگوں، جوانوں، نوجوانوں، پردہ نشین مائیں بہنیں بیٹیاں، عزیز پیارے بچوں، ساری تعریفیں رب العالمین کے لیے ہیں کہ جس نے ہم کو آپ کو حضرت انسان بنانے کے ساتھ ساتھ مسلمان بنایا، اور ساتھ ہی ساتھ توحید کی دولت سے مالا مال کیا۔ اور اللہ سے ہم دعا کریں کہ رب العالمین آخری سانس تک ہم کو آپ کو توحید پر چلنے کی مولا توفیق عطا فرمائے۔ بعد درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور ہوں تمام نبیوں پر، بالخصوص میرے آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ محترم حضرات، اللہ رب العالمین کے ہم پر آپ پر بے شمار احسانات ہیں، بے شمار، اس کو ہم شمار نہیں کر سکتے۔ کتنے کرم ہیں مولا کے ہم پر آپ پر، اس کو گن نہیں سکتے۔ اللہ رب العالمین کے 3 ایسے احسانات ہمارے آپ کے اوپر ہیں کہ اگر آپ ذرا توجہ دے دیں نا تو مزہ آ جائے۔ میری آپ کی طرح سے بے شمار مخلوقات بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر رکھے ہیں۔ جنات اللہ کے مخلوق ہیں، چرند پرند جو کچھ آنکھوں سے دکھ رہے ہیں، بعض آنکھوں سے نہیں دکھ رہے ہیں، ان تمام مخلوقوں میں سب سے افضل، سب سے بہتر مخلوق اگر کوئی ہے تو حضرت انسان، اور اللہ نے ہم کو بنایا ہے۔ پہلا یہ نام۔ دوسرا، اللہ رب العالمین نے ہم کو آپ کو صرف انسان نہیں بنایا، مسلمان بھی بنا دیا۔ یہ اللہ کا دوسرا یہ نام۔ اور جو تیسرا یہ نام اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو دیا، اگر یہ تیسرا یہ نام نہ ملا ہوتا تو یہ جو 2 پہلے کے احسان اور یہ نام تھے وہ کسی کام کے نہیں تھے۔ تیسرا کیا؟ توحید۔ جن کے دامن میں توحید نہیں ہے، جن کے یہاں توحید نہیں ہے، وہ انسان بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، لیکن یہ پیشانی نہ جانے کہاں کہاں ٹیکتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے یہ تینوں احسانات اور انعامات اللہ تعالیٰ نے ہم کو آپ کو دے رکھے ہیں۔ میرے بھائیوں، باتیں لمبی نہ ہو، بس صرف ایک میسج آپ تک پہنچا کر کے اپنی بات کو میں مکمل کروں گا، صرف ایک پیغام۔ اس لیے کہ آپ ایک ایسی نگری میں رہتے ہیں، ایک ایسے شہر میں رہتے ہیں کہ اس کا چرچا پوری دنیا میں شاید کوئی ایسا علاقہ ہو جہاں آپ کے شہر کا چرچا نہ لوگ کرتے ہوں۔ عروس البلاد نہیں، ممبئی جیسی دنیا میں آپ رہتے ہیں کہ آپ کا ذکر گاؤں کے کھیڑوں میں، دیہاتوں میں، نکڑوں پہ، چوراہوں پر سفر کر کے لوگ ممبئی کی دنیا میں آتے ہیں۔ اور ممبئی کے رہنے والے بعض احباب کے چرچوں کا عالم یہ ہے کہ جب ہم لوگ یہاں سے پہنچتے ہیں تو باضابطہ طور پر ان کے ناموں کا چرچا نکڑوں پر، چوراہوں پر، میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، اور تو بس 2-4 مہینے باقی ہیں وہ الیکٹرک اور لائٹ کے پولوں پر بھی مل جائیں گے۔ بس 2-4 مہینہ باقی ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟ ہاں، 2-4 مہینے کے بعد ہمارے ہاں ایک جو پروگرام آنے والا ہے، باضابطہ جتنے آپ کو کھمبے ملیں گے، لائٹ کے پول، بڑے بڑے پوسٹر آپ کو لٹکے ہوئے وہاں ملیں گے، کرمٹ، ججھارو، امانت دار، دیانت دار، بھاوی پرتیاشی ملیں گے آپ کو، بڑے بڑے بینر، پوسٹر۔ بعض لوگوں کے چرچے ہوتے ہیں کہ مولانا آپ ممبئی فلاں صاحب کے ہاں نہیں گئے۔ ارے آپ وہاں نہیں گئے تو کہیں نہیں گئے۔ ان کے سخاوت کا عالم یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ سخاوت کی پوری ندی وہیں سے بہ رہی ہو، پورے سخاوت کی گنگا وہ ڈھیل کے رہ دیتے ہیں۔ ان کی آفس میں 10-20 لوگ ہمیشہ آپ کو ملیں گے، وہ پر ڈے کا 4-5 ہزار کا چائے پی لیتے ہیں، پلا دیتے ہیں۔ ان کے سخاوت کا عالم یہ ہے۔
10-10 ہزار روپے کی چائے پیتے ہیں, چائے پلاتے ہیں, کسی کو نہ نہیں بولتے. وہ بیٹھے رہتے کوئی جاننے والا ہو یا نہ ہو, آئیے چائے پیجئے. یہ ان کے سخاوت کا عالم ہے, ان کے سخاوت کا چرچا پوسٹروں میں, میڈیا میں, سوشل میڈیا میں, نکڑوں پر, دوستوں میں, تمام جگہوں پر ان کے سخاوت کا عالم یہ ہے کہ ان کے سخاوت کی پوری گنگا وہاں سے بہ رہی ہوتی ہے. کوئی غلط بات تو نہیں ہے, کرنا بھی چاہیے, چائے پلانا بھی چاہیے. چائے پلانا کوئی گناہ نہیں ہے, 10-20 لوگوں کے لیے دسترخوان لگانا کوئی گناہ نہیں ہے. بس صرف ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2-2 ہزار 3-3 ہزار کی چائے ہم پیتے ہیں, دوستوں کو پلاتے ہیں. میرے بھائیوں, کیا میرے آپ کے کانوں تک وہ آواز نہیں پہنچتی جو راتوں کو کروٹیں بدلتا ہوا کراہتا ہے, سسکیاں باندھ کر کے روتا ہے؟ بس صرف ایک دیوار ہے جو ہم کو آپ کو الگ کر رکھا ہے. آنگن میں ایک دیوار جو ہم نے آپ نے کھڑی کر لی ہے, اب اس دیوار نے ان کو الگ کر دیا ہے, ہم کو الگ کر دیا. مکان ایک ہی ہے, سایہ ایک ہی ہے, چھت ایک ہی ہے, بس دیوار کا ایک فاصلہ ہے. وہ وہاں رہتے ہیں, ہم یہاں رہتے ہیں. راتوں کو نیند نہیں آتی ہے, جب کروٹیں بدلتے ہیں تو کراہتے ہوئے سسکیاں باندھ کر کے روتے ہیں. میرے بھائیو, جانتے ہیں کیوں؟ ان کے اپنے پاس دوا لانے کا انتظام نہیں ہے. ان کے مہینے کی دوا ختم ہو گئی ہے اور ان کے دوا کا انتظام ان کے اپنے پاس نہیں ہے. یہ کرانے والے, سسکیاں باندھ کر کے رونے والے, کروٹیں بدلنے والے, یہ جو آواز میرے آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے, میرے بھائیوں, یہ آواز کسی پڑوسی کی نہیں ہے, محلے کی نہیں ہے, گاؤں کی نہیں ہے, میرے آپ کے اپنے سگ بڑے بھیا کی ہے, میرے آپ کے اپنے سگ بھائی کی ہے. وہ آواز میرے آپ کے کانوں تک نہیں آتی, سگ بڑے بھیا کی ہے. جانتے ہیں کون بڑا بھیا, کون بڑے بھائی؟ وہ بڑے بھائی جو اپنے جوانی کا قیمتی حصہ اپنے آنگن کو دے دیے تھے, اپنے بھائیوں کی پرورش میں لگا دیے تھے, اپنے رگوں کا ایک ایک قطرہ خون نچوڑ کر کے اپنے بھائیوں کو جوان کرنے میں لگا دیے تھے. 7 سمندر پار رہ کر کے, کالا پانی پی کر کے اپنے آنگن کو جنت بنانے کے لیے اپنے زندگی کا قیمتی حصہ باہر کی دنیا میں لگا دیے تھے. آج وہ بستر پہ پڑا ہے, آج اس کے بازوؤں نے ساتھ چھوڑ دیے ہیں, آج وہ بیمار کیا ہو گیا, آج وہ ضعیف کیا ہو گیا, آج بڑھاپے میں قدم کیا رکھ دیا, آج کروٹیں بدلتا ہوا کراہ رہا ہے, سسکیاں باندھ کر کے رو رہا ہے, دوا لانے تک کے اس کے پاس انتظام نہیں ہے. آج وہ مزدوری بھی نہیں کر سکتا, بھیک بھی نہیں مانگ سکتا, چندے بھی نہیں کر سکتا. غیرت جو اس کو یاد آتی ہے, اپنے بھائیوں کو دیکھتا ہے للچائی ہوئی نظروں سے, اپنے بھائیوں کی خبریں بھی پڑھتا ہے کہ میرا بھائی 50,000 چندہ دے رہا ہے, میرا بھائی 500 لوگوں کو دعوت کھلا رہا ہے, میرا بھائی ٹھنڈیوں میں کمبل بٹوا رہا ہے, میرے بھائی کے دروازے پر اس عید الاضحیٰ میں 4 جانور ذبح کیے گئے تھے. یہ تمام چیزیں وہ دیکھتا ہے. میرے بھائیوں, جانتے ہیں وہی تھا جو اپنے سینے سے ہم کو آپ کو لگا کر بڑے فخر سے بازار میں چلا کرتا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا, لوگوں کیا دیکھ رہے ہو, یہ جو میرے سینے سے لگا ہے کوئی اور نہیں, میرا اپنا بھائی ہے. میری خواہش یہ ہے میں اس کو پڑھا کر کے عالم دین بناؤں, میں اس کو پڑھا کر کے انجینئر بناؤں, میں اس کو پڑھا کر کے ڈاکٹر بناؤں. میری خواہش یہ ہے میں اس کو کامیاب کر دوں. اس خواب کو سجائے وہ بھائی 7 سمندر پار پڑا رہا, اسی خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے جوانی کا قیمتی حصہ دیتا رہا, اپنے رگوں کا ایک ایک قطرہ خون نچوڑ کر کے اپنے بھائیوں کو جوان کرنے میں لگا دیا. میرے بھائیوں, آج ہم اپنے بھیا کے پاس بیٹھ کر کے ایک میٹھے بول تولنے کو تیار نہیں ہیں. بتائیں مجھے, آپ خیرخواہی کی گنگا بہا کے آئے ہیں, خیرخواہی کا چرچا پورے بازار میں ہے, مولوی صاحب اسٹیج پر سیٹھ صاحب کا نام لے رہے ہیں, مبارک ہو آپ کو آپ کا چائے پلانا. خیرخواہی اگر کرنے ہیں تو یہاں سے شروع کریں. خیرخواہی قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک پیغمبر کا ذکر کیے ہیں. قرآن کہتا ہے سَنَشُدُّ عَضُدُكَ بِأَخِيكَ. موسیٰ کلیم اپنے بھائی کے لیے اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اے میرے پروردگار, اے موسیٰ کو کلیم اللہ بنانے والے, اے موسیٰ کو تاج نبوت دینے والے,
اے میرے اللہ میرے بازوؤں کو میرے بھائی کے ذریعہ طاقت پہنچا۔ اللہ کہہ رہے اے موسیٰ تیرے بھائی کو تیرے ساتھ کر کے ہم تجھے قوت پہنچائیں گے۔ میرے بھائیوں مجھے آپ بتاؤ آج میرا آپ کا اپنا سگ بھائیوں کے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ کوئی خوشی کا موقع آتا ہے پورے محلے میں ہم اور آپ لے کر دعوت نامہ پہنچ جاتے ہیں، جن کو جانتے انہیں بھی بلاتے، جن کو نہیں جانتے ان کو بھی بلاتے۔ میرے بھائیوں بغل میں بڑے بھیا کا مکان ہے، دروازے تک جانے کی توفیق نہیں، اپنے بڑے بھیا کو ولیمے میں بلانے کی ہم کو آپ کو توفیق نہ ملی۔ اگر خیر خواہی آپ کو دکھانے ہیں، خیر خواہی کا آپ کے ہاں اگر جذبہ ہے میرے بھائیوں، بعد میں چاہ پلانا 5,000 روپے کے، اللہ توفیق دے 50,000 کے چاہ پلانا، پہلے بڑے بھیا کے دوا کا انتظام کرا دو۔ اللہ کی قسم آپ بغل میں جا کر بیٹھ جائیں، ایک میٹھے بول سننے کے لیے بڑا بھائی ترس رہا ہے، جا کر فقط یہ تنا کہہ دو اے میرے بھیا کیسے ہو؟ آپ کا بھائی ابھی زندہ ہے، آپ کے بھائی کے بازوؤں میں طاقت ہے، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ کو دوا کا ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں۔ بھیا آپ کا بھائی جو جوان ہے، آپ کے بھائی کے بازوؤں میں طاقت ہے، آپ کے بھائی کو اللہ نے روزی دیے ہیں۔ او میرے بھیا آپ فکر نہ کریں، اللہ کی قسم میرے آپ کے یہ میٹھے بول بھیا کو صحت مند کر دیں گے۔ میٹھے بول بولنے کو ہم تیار نہیں، چلے ہیں 5,000 کی چائے پلانے، 50,000 کا چندہ بانٹنے، بانٹیں چندہ ہم۔ اللہ کی قسم اگر یہاں میں نے یہ خیر خواہی دکھائے نا، علماء بیٹھے ہیں پوچھو جا کر کے مسئلہ، وہاں کریں گے نیکی ملے گی تو ایک ملے گی، اور یہاں کریں گے نیکی ملے گی ڈبل ملے گی۔ اپنوں کے ساتھ خیر خواہی کریں، یہاں سے خیر خواہی شروع کریں۔ گاؤں دیہات میں ہم سب تقریباً گاؤں دیہات ہی سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہمارے ہاں بزرگوں کی جانب سے ایک کہاوت ایک مثال کہی جاتی ہے کہ باپ مرے انہیارے بیٹوک ناؤ پاور ہاؤس۔ باپ ترس رہا ہے 100 روپے کے لیے، اور یہاں چلے ہیں پوری گنگا بہانے، آنگن میں لوگ ترس رہے ہیں یہ قطرے پانی کے لیے، آپ چلے ہو سمندر کو لوگوں کے حوالے کرنے، یہاں آپ دیکھیں آنگن کے لوگ پیاسے تو نہیں ہیں، ضرورت ہے یہاں میرے بھائیوں، اوقات نہیں ہے ہماری آپ کی۔ بہت سارے احباب ایسے ہوں گے اوقات نہیں ہے کہ اپنے ماں باپ کو 2 روٹی کھلا سکیں، اتنی اوقات نہیں ہے، اور چلے ہیں 25,000 کے رسید بنوانے کے لیے۔ 2 روٹی کھلانے کی اوقات نہیں ہے ہماری آپ کی۔ کس کو؟ پڑوسی کو، گاؤں کے لوگوں کو، کسی سفیر کو، کسی مسافر کو، اس کو جو میرا آپ کا اپنا باپ ہے، میرے آپ کے لیے اپنی چمڑیوں کو دھوپ چلچلاتی دھوپ میں جلایا کرتا تھا، وہ باپ جو اپنی خوشیوں کو میری آپ کی خوشیوں کے آگے قربان کیا کرتا تھا، آج اس باپ کو اپنے آنگن میں رکھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ یہ میرے آپ کے خیر خواہی کے زیادہ مستحق ہیں، یہاں دکھائیں خیر خواہی۔ قرآن کہتا ہے نا، کہتا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ قرآن کہتا ہے لوگو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، اپنے ماں باپ کو اپنے آنکھوں کا کاجل بناؤ، اپنے ماں باپ کو اپنے سروں کا دستار بناؤ، اے لوگو اپنے ماں باپ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بناؤ، اپنے ماں باپ کو ہمیشہ خوش رکھنے کی کوشش کرو۔ بتائیں مجھے کتنے احباب ہیں جن کی یہ تڑپ ہے کہ ابا مسکرا دیں، ابا کے چہرے پہ خوشی آ جائے؟ بتائیں مجھے، بٹوارے ہم کر لیے، ہمارے آپ کے ہاں بٹوارے ہو گئے، بھیا کو وہاں مکان ملا، ہم کو وہاں مکان ملا، وہ فلیٹ آپ لے لو یہ فلیٹ میں لیتا، وہ دکان آپ لے لو یہ دکان میں لیتا۔ ساری باتیں تو سمجھ میں آ گئی، ابا کو لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔
ابا کس کے پاس جائیں؟ ابا کے لیے تو کوئی سایہ بھی نہیں، ابا کے لیے کوئی آنگن بھی نہیں، ابا کے لیے کوئی دسترخوان بھی نہیں۔ سماج اور معاشرے کے ڈر سے کہ امام صاحب ڈانٹیں گے کہ تم کیا کیے، پھر فیصلہ ہوا کہ چلو ایسا کرو ابا بھوکے نہ مر جائیں، ورنہ پھر سماج کے لعنت کو کون برداشت کرے گا، چلو پھر باری لگا لو، 3 روز ان کے ہاں رہیں گے ممبرا میں، 3 روز ہمارے یہاں رہیں گے ملاڑ میں، ایسا باری لگا لیتے ہیں، سسٹم ایک چلتا رہے گا۔ اوقات نہیں ہے ہماری ابا کو 2 روٹی کھلانے کی، اوقات نہیں ہے ہماری بوڑھی اماں کو اپنے آنگن میں رکھنے کی، چلے ہیں گنگا بہانے۔ وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اے لوگو اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، کائنات کا امام اعلان کر رہا ہے، اے لوگو جنت کے لیے رکوع کر رہے ہو، جنت کے لیے سجدہ کر رہے ہو، جنت کے لیے کعبہ کا طواف کر رہے ہو، جنت کے لیے صدقہ خیرات کر رہے ہو، اے لوگو ذرا پلٹ کر آنگن میں دیکھ لو، اماں کے آنچل میں جنت تلاش لو۔ سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اماں کے آنچل میں جنت تلاش لو۔ کہاں ہے جنت؟ آنچل تو وہاں ہے۔ ماں باپ کے ساتھ یہ میرا اپنا معاملہ ہے۔ بعض معاملات ایسے بھی آئے ہیں سامنے کہ اپنے ہی ماں باپ کو لوگوں نے دھکے مار کر کے گھر سے باہر نکال دیا ہے، ایسے بھی واقعات سامنے آئے ہیں۔ جانتے ہیں کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ رات بھر کھانستا ہے، اب اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے آنگن میں، بڑے سمجھدار بھی ہم ہو گئے ہیں، کہتے ہیں اس کو کچھ پتا نہیں ہے، بڑے سمجھدار ہو گئے ہم، اب ابا کو کچھ سمجھ نہیں آتا، اماں کو کچھ سمجھ نہیں آتا۔ میرے بھائیوں کبھی توفیق نہیں ملتی کہ ابا کے بغل میں بیٹھ کر کے مسکرا کر کے دو میٹھے ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کے ابا بیٹھے ہوں ہم بیٹھے ہوں، ابا کی اجازت سے دسترخوان شروع، کبھی توفیق نہیں ملتی، کبھی توفیق نہیں ملتی۔ دھکے مار کر کے گھر سے باہر ابا کو نکال دیے۔ بسا اوقات وہ بوڑھا باپ بھیک مانگتا ہے اپنے بچوں سے، بھیک مانگتا ہے، نہیں کہتا ضعیفی عمر میں ارے گھر سے نکالنا بیٹے، ارے بڑے ہی لاڈ سے بچپن میں تجھ کو پالا تھا، او میرے بیٹو تمہیں پتا نہیں ہے تمہاری خوشیوں کے آگے اپنی خوشی قربان کر دیا کرتا تھا۔ اللہ کی قسم عید بقرعید کے موقع پر میں اپنے لیے قمیص نہ سلاتا تھا۔ میرے بھائیوں کبھی پلٹ کر سوچ لینا ابا میرے لیے کیا کیے ہیں۔ ہم اور آپ بڑے آسانی سے کہا جاتے ہیں تم نے میرے لیے کیا کیا ہے، یہی کیا کم ہے۔ باپ جنت کے دروازوں میں ایک دروازہ ہے اور یہ اعلان کرنے والا کوئی اور نہیں، آمنہ کا لال ہے، مکہ کا سردار ہے، مدینہ کا امام، امام نہیں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ باپ آج آنگن میں رکھنے کو ہم تیار نہیں، اپنے ہی بچوں سے بھیک مانگ رہا ہے اور کہہ رہا او میرے بیٹو، او میرے لال، مجھ کو گھر سے باہر نہ نکال، میری اتنی آرزو پوری کر دو، میری اتنی خواہش پوری کر دو کہ میرے زندگی کے آخری ایام میرے آنگن میں رہنے دو، مجھے سکون کی موت میرے گھر میں لے لینے دو۔ میری خواہش یہ ہے کہ ایک دسترخوان ہو، میرے بیٹے بیٹھے ہوں، میرے پوتے بیٹھے ہوں، میرا پورا گھر بیٹھا ہو۔ میری خواہش ہے کہ دو نوالے محبت کے اسی دسترخوان پہ میں کھاؤں۔ میں میرے بیٹوں سے الگ نہیں رہنا چاہتا، میں میرے پوتوں سے الگ نہیں رہنا چاہتا، مجھے بھی اسی سائے میں کونے میں کہیں جگہ دے دو۔ اے میرے بیٹو مجھ کو گھر سے باہر نہ نکالو۔ چلے ہیں گنگا بہانے خیر خواہی کی، 5000 کی ڈیلی جناب عالی چائے پلاتے ہیں، اوقات نہیں باپ کو 2 نوالے کھانا کھلانے کی۔
اوقات نہیں، ہم چاہیں نہ چاہیں، ہم محبت کریں نہ کریں، اللہ کی قسم ہم سے وہ بڑی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے ماں باپ، ہم چاہیں نہ چاہیں، ہم نے جو سلوک کرنا تھا کر دیا، بٹوارے بھی کر دیے، میرے حصے میں ہے بھی نہیں، مہینوں گزر گئے، 1000 ہم نے دیے بھی نہیں ہیں۔ ان کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے بابو کی ان دنوں طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اللہ کی قسم راتوں کو سوتے نہیں ہیں وہ۔ بوڑھی اماں کو پتا چل جاتا ہے کہ میرے بابو ان دنوں بیمار ہیں، آنچل اٹھا اٹھا کے دعائیں کرتی ہے، اللہ میرے لال کو سلامت رکھنا، بھول جاتی ہے وہی مجھے وہ سری پہ کھانا کھلا رہا ہے، بھول گئی مجھے دھکے مار کے آنگن سے باہر نکال دیا تھا، پتا کیا چلا کہ میرا لال بیمار ہے، آنچل اٹھا اٹھا کے دعائیں کرنے لگی، اللہ میرے لال کو سلامت رکھنا، اللہ میرے بیٹے کو سلامت رکھنا۔ یہ کوئی اور نہیں، میرے آپ کے اپنے والدین ہیں۔ ہم چاہیں نہ چاہیں، میرے آپ کے ماں باپ ہمارے لیے راتوں کو جگتے ہیں، ہمارے لیے کروٹیں بدلتے ہوئے روتے ہیں، اور ہمارے آپ کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے ہمیشہ دعائیں دیتے ہیں، اللہ اللہ میرے بچے کو کامیاب کر دے، اللہ میرے بیٹے کو کامیاب کر دے۔ وہ ماں باپ ہیں اللہ کی قسم جس دن منو من مٹی تلے دفن ہو گئے، پھر ایسے ہاتھ اٹھانے والا کائنات میں کوئی نہ ملے گا، ایسی آنچل اٹھا کر کے دبدبائی آنکھوں سے دعا کرنے والی کوئی ماں نہ ملے گی، نہ کوئی ایسا آنچل آپ کو ملے گا، نہ کوئی باپ ملے گا، نہ باپ کے چہروں کا وہ دلار آپ کو ملے گا اگر وہ منو من مٹی کے نیچے دفن ہو گئے۔ لہٰذا میرے بھائیوں، خیر خواہی یہاں سے آپ شروع کرو کہ آپ کے اپنے بڑے بھیا کے دوا کا انتظام ہو جائے، اور کوئی کچھ بھی لے لے، ہم اپنے حصے میں اپنے ماں باپ کو ہی رکھیں گے، اپنے آنگن میں اپنے ماں باپ کی ہم پرورش کریں گے۔ یہ خیر خواہی کا جذبہ ہونا چاہیے۔ بعد میں جا کر کے 10,000 کی، 5,000 کی، 15,000 کی ہم چائے پلائیں، بے شک پلائیں، لیکن پہلے یہاں دیکھیں بغیر کسی ضرورت کے، بغیر کسی کام کے ابا کے جیب میں 5,000 روپے آپ رکھ دو، بلا کسی ضرورت کے 2,000 روپے رکھ دو، حساب مانگنے چلتے ہیں، ابا دیرن کلیاں کیو کاؤ، نہیں، بغیر ضرورت کے رکھ دو ابا کے جیب میں، ابا کے جیب میں رکھ دو بغیر کسی ضرورت کے۔ مسکراہٹ، میرے آپ کے چہروں پر وہ مسکراہٹ، مجھے ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، عرب کی دنیا کے ایک عالم دین ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے، ایک باپ کے قصے کو انہوں نے نقل کیا ہے۔ عرب کی عدالت میں ایک بوڑھا باپ پہنچتا ہے مقدمہ لے کر کے، میں اردو میں ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عرب کی عدالت میں ایک بزرگ شخص مقدمہ لے کر کے پہنچتا ہے۔ بزرگ شخص کا مقدمہ یہ ہے کہ مجھے میرے بیٹے سے ہر مہینے کا خرچہ چاہیے۔ عدالت میں معاملہ پہنچا اور غلط بھی نہیں ہے، جج پوچھ رہے ہیں کہ جہاں تک میں جانتا ہوں آپ کے پاس باغ باغیچہ ہے، فیکٹری ہے، کمپنی ہے، سب کچھ ہے، آپ کا بیٹا غریب ہے، مزدور ہے، تو آپ یہ مطالبہ اپنے بیٹے سے کیوں کر رہے ہو؟ کہا مجھے پوچھنے کا حق تو نہیں ہے، اس لیے کہ آپ باپ ہو، پوچھ رہا ہوں ایسا آپ کیوں کر رہے ہو؟ بزرگ شخص نے جواب دیا، کہا جج صاحب آپ جاننا چاہتے ہیں؟ کہا ہاں۔ کہا یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، آتا نہیں ہے میرے پاس، میں تڑپتا ہوں جب اس کو یاد کرتا ہوں تو راتوں کو نیند نہیں آتی ہے، میں سوچتا ہوں کہ جب آپ فیصلہ سنا دو گے تو پیسہ دینے کے بہانے ہفتے میں نہ صحیح، 15 دن میں نہ صحیح، کم از کم مہینے میں ایک دفعہ آئے گا، بھر آنکھ اس کو دیکھ لوں گا۔ میرے ماں باپ ہمارے لیے تڑپتے ہیں، ہم چاہیں نہ چاہیں وہ ہمارے لیے کروٹیں بدلتے ہوئے روتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیو خیر خواہی آپ یہاں سے شروع کرو۔ ایک اور ہے میرے آپ کے خیر خواہی کا زیادہ مستحق، اس پر شاید میری آپ کی اپنی توجہ اور میرا آپ کا اپنا دماغ اور خیال بھی نہیں پہنچتا۔ روزی روٹی کو لے کر کے ممبئی کی دنیا میں ہم ہیں، بعض احباب آؤٹ آف کنٹری بھی ہوتے ہیں، سعودی، قطر، دبئی، کویت، جہاں بھی روزی روٹی کو لے کر کے برس، 2 برس، 3 برس، 4 برس کے بعد بہرحال وطن کو جاتے ہیں، آنگن کو جاتے ہیں، گاؤں کو جاتے ہیں، ہم بھی جاتے ہوں گے گاؤں کو، 2 برس 3 برس میں کوئی نہ کوئی پلان لے کر کے جاتے ہوں گے، 1 ہفتہ، 1 مہینہ، 15 دن گاؤں پہ رہنا ہے، اور جتنا پروگرام میرے آپ کے پاس ہے، ہفتہ 15 دن گاؤں میں رہنے کا جو سسٹم ہے، باضابطہ اس کو ہم مرتب کرتے ہیں،
باضابطہ اس کی ترتیب ہم بناتے ہیں کہ 15 دن ہم کیسے گاؤں میں گزاریں گے. دوستوں کے ہاں جانا ہے, دوستوں کو بلانا ہے, سسرال جانا ہے, سسرال کے لوگوں کو وغیرہ وغیرہ, یعنی پورے 15 دن کی چھٹی کی جو ترتیب ہے وہ باضابطہ طور پہ مکمل ترتیب دے کر کے یہاں سے ہم جاتے ہیں. میرے بھائیوں ایک اور تھی, جب اس کو پتا چلا کہ میرے بھیا آ رہے ہیں تو آنچل اٹھا کر کے اللہ سے دعائیں کر رہی تھی کہ اللہ میرے بھیا کو سلامت رکھنا اور میرے بھیا کو خیر و عافیت سے آنگن تک پہنچانا. لیکن اس کا نام ہی نہیں ہے میرے لسٹ میں, ہمارے پروگرام میں اس کا نام ہی نہیں ہے. ہفتہ گزر گیا, عشرہ گزر گیا, مہینے گزر گئے, 15 دن گزر گئے, جو میری آپ کی اپنی چھٹی تھی, جو میرا آپ کا شیڈول تھا, پروگرام تھا, وقت گزر گیا, ٹکٹ کٹائے واپس چلے آئے. اس کو پتا چلا کہ بھیا آئے تھے چلے گئے, کوئی شکایت نہیں. اتنی سی بات, شاید میرے بھیا کو ٹائم نہیں ملا ہوگا, کوئی شکایت نہیں, شاید میرے بھیا کو ٹائم نہیں ملا ہوگا. پھر دعائیں کرنے لگی کہ اللہ میرے بھیا کو خیر و عافیت سے پہنچا دینا. جانتے ہیں کون ہے یہ؟ میری آپ کی اپنی بہن ہے, میری آپ کی اپنی سگ بہن ہے. 15 دن کی چھٹی میں گاؤں گئے تھے, لیکن اس کا نام ہی لسٹ میں نہیں تھا کہ بہن کے یہاں بھی جانا ہے. انتظار کرتی رہی وہ کہ میرا بھائی آئے گا. ہم جاتے, ممکن تھا کہ اپنے دل کی بات وہ شیئر کرتی, اپنے دکھڑے وہ سناتی, اپنی باتوں کو بتاتی, لیکن وہاں جانے کی ہم کو آپ کو توفیق. میرے بھائیو خیر خواہی یہاں سے شروع کریں. آپ آئیے ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. دربار رسالت ہے, کائنات کے امام بیٹھے ہوئے ہیں, عبداللہ کے دلارے بیٹھے ہوئے ہیں, حوض کوثر پہ پہرا دینے والا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں, اور صحابہ کرام کی جماعت موجود ہے. ایک جوان صحابی دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر کہنے لگے السلام علیکم. اللہ کے نبی کہتے ہیں وعلیکم السلام. وہ جوان کہتا اللہ کے نبی ایک مسئلہ سامنے آ گیا ہے, آپ ذرا مسئلے کا حل بتائیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں بتاؤ معاملہ کیا ہے, مسئلہ کیا ہے. وہ جوان کہتا ہے اللہ کے نبی جہاں تک ہم آپ کو جانتے ہیں, آپ کے ابا کو جانتے ہیں, آپ اپنے باپ کے اکلوتے سپوت ہیں, آپ اپنے باپ کے اکلوتے اولاد ہیں, نہ آپ کا کوئی دوجا بھائی ہے, نہ آپ کی اپنی کوئی بہن ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ جوان معاملہ کیا ہے ذرا کھل کر بتاؤ. وہ کہنے لگا اللہ کے نبی ہم جب گرفتار کرنے کے لیے ایک عورت کو آگے بڑھے, اس عورت نے کہا خبردار, خبردار میرے قریب نہ آنا, کافر. کہا اللہ کے نبی, اس عورت نے کہا ہم تمہارے پیغمبر محمد کی بہن ہیں. اللہ کے نبی ہو نہ ہو وہ عورت جھوٹ بول رہی ہے, جب آپ کا اپنا کوئی بھائی نہیں ہے, جب آپ کی اپنی کوئی بہن نہیں ہے. اللہ کے نبی وہ عورت اتنا جھوٹ کیوں بول رہی ہے. اللہ کے نبی کہتے ہیں او میرے صحابہ, او میرے بھائی, جاؤ بڑے دلار کے ساتھ, بڑے پیار کے ساتھ ان کو میرے پاس لے آؤ. وہ صحابی جاتے ہیں, اللہ کے نبی کا حکم ہے, اس خاتون کو بڑے دلار کے ساتھ دربار رسالت میں حاضر کرتے ہیں. اللہ کے نبی پہ اس خاتون کی نظر پڑی. خاتون نے دیکھا کہ محمد بیٹھے ہوئے ہیں. خاتون نے کہا اے میرے بھیا, میں تمہاری بہن ہوں. اللہ کے نبی مسکرا کر جواب دیے, کہا ہم ماننے کو تیار ہیں, آپ میری بہن ہو, لیکن یہ اتنا بتاؤ بہن ہونے کی کون سی نشانی ہے. ہم مان رہے ہیں میری بہن ہو آپ, کوئی نشانی ہے آپ کے پاس. اس خاتون نے جواب دیا, کہا اے محمد صلی اللہ اے محمد یاد کرو اپنے بچپن کو, یاد کرو بوڑھی اماں کو, یاد کرو اماں حلیمہ کے آنگن کو. اے محمد میں آپ کو گود میں کھلایا کرتی
کرتی تھی، آپ کو لے کر بکریاں چرایا کرتی تھی، میں اسی دائی حلیمہ کی بیٹی شیما ہوں۔ اے میرے بھیا، اے میرے بھائی محمد صلی اللہ ہو، کہا میری بہن شیما زمانے بیت گئے، تیرے بھائی نے اپنے بہن کو بھر آنکھ دیکھا نہیں ہے۔ اے میری بہن میرے قریب آ۔ اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے، اپنے چادر کو زمین پر بچھا دیے۔ میرے بھائیو ذرا اندازہ لگانا، اللہ کے نبی اپنی بہن کے لیے اپنے چادر کو زمین پر بچھا دیے، کہا میری بہن یہاں بیٹھو، ذرا خیریت سناؤ۔ وہ بہن کہتی ہے، اے میرے بھیا میں نے سنا ہے میرا بھائی بڑا داتا ہو گیا ہے، میرا بھائی پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، میرا بھائی بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ میرے بھیا تیرے بہن کے اہل خانہ کو تیرے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا ہے، تیرے بہن کے گھر والوں کو تیرے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں میرے صحابہ جلدی رہا کرو، میری بہن آئی ہے۔ میرے بھائیو ذرا اندازہ لگانا، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں او میرے صحابہ میری بہن آئی ہوئی ہے، بیت المال میں جاؤ اور میری بہن کے پاس جو سواری موجود ہے اس پہ اتنا غلہ لوڈ کرو جتنا سواری قبول کرے۔ میرے آپ کی طرح نہیں کہ 8 سے 4 سے ہی دے دو، کوئی پیمانہ نہیں، کہا جتنا سواری قبول کر لے۔ آگے کی بات بتاؤں، اللہ کے نبی اپنی بہن کو سواری پہ سوار کر دیے اور سواری کا نکیر پکڑ کر کے سرحد تک بیدا کرنے گئے۔ میرے بھائیو میرے آپ کے اپنے ہاں بھی بہنیں ہیں، مجھے آپ بتاؤ اللہ جانے کیسے نیند آتی ہے ہم کو آپ کو۔ ہر سال ہم 1 منڈی 2 منڈی 1 بیگھہ 2 بیگھہ 1 فلیٹ 2 فلیٹ کہیں نہ کہیں بک کر لیتے ہیں، الحمدللہ اللہ نے دیا ہے روزی۔ نہ جانے کیسے نیند آتی ہے کہ یہاں ہم فلیٹ خرید رہے ہیں، وہاں ہماری بہن نریگا میں کام کر رہی ہے۔ نہ جانے کیسے نیند آتی ہے ہم کو آپ کو، بہن کے سر پہ سایہ نہیں ہے اور یہاں بنگلے پہ بنگلے ہم بنا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں خیر خواہی کبھی خیر خواہی کے چند قطرے اور چھینٹے وہاں بھی گرا دیں آپ بہن کے آنگن میں۔ ہم جاتے اپنے بہنوں کے ہاں تو اپنے دل کی باتوں کو بتاتی سناتی، کیونکہ وہ اب ابا کے دلار نہ رہے، اماں کے آنچل نہ رہے، جہاں وہ سر رکھ کر کے اپنے دکھڑے سنایا کرتی تھی۔ اب ابا بھی دنیا سے چلے گئے، اماں بھی دنیا سے چلی گئیں، اب ایک سہارا جو تھے بھیا کے لسٹ میں اس کا نام ہی نہیں ہے۔ خیر خواہی یہاں سے آپ شروع کریں، بڑے بھیا کے دوا کا انتظام کرا دو، ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی کا ایک معاملہ ہو، اپنے بہنوں کے ساتھ خیر خواہی کا یہ معاملہ ہو۔ حد تو اس وقت ہوتی ہے کہ برسوں کے بعد جب بہن کو اپنے میکے کی یاد آتی ہے، اپنے اماں کے آنچل کی یاد آتی ہے، ابا کے دلار یاد آتے ہیں، بہنوں کے پیار یاد آتے ہیں، اور اپنے میکہ کو جب وہ واپس آتی ہے اپنے ہی آنگن میں اجنبی کی طرح چلتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ در و دیوار اس کو پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں۔ آنگن اس کا ہے، 20 بہاریں اسی آنگن میں دیکھی ہے، وہیں گڑیا بل کر کے چلا کرتی تھی، بھائیوں کے ساتھ جھگڑے کیا کرتی تھی اور ضد کر کے اپنے ابا سے ساری باتیں منوا لیا کرتی تھی، اپنے اماں کے آنچل میں کبھی گڑ گڑایا کرتی تھی، کبھی مسکرایا کرتی تھی۔ آج وہ برسوں کے بعد اسی آنگن میں آئی ہے، اب اماں کے آنچل کو تلاش رہی ہے، پتا چلا کہ اماں بھی دنیا سے گزر گئی، ابا کے دلار کو تلاش رہی ہے، پتا چلا اب نہ ابا کا سایہ ہے نہ اماں کا سایہ ہے۔ میرے بھائیو حد اس وقت ہوتی ہے جب وہ بہن اپنے بھابھیوں سے اجازت مانگتی ہے کہ بھابھی اگر آپ اجازت دے دو تو فریج سے 1 بوتل پانی نکال کے پینا چاہتی ہوں۔ ہم وہیں بیٹھے ہوتے ہیں، توفیق نہیں ملتی کہ کہنے کی میری بہن کیا کہہ رہی ہے، ارے جتنا آنگن میرا ہے اتنے آنگن تیرا ہے، تیرا بھائی ابھی زندہ ہے۔ میری بہن تو کیا کہہ رہے، اللہ کی قسم ابھی بالکل سچا واقعہ میں آپ، اللہ جانے کی انسان مسلمان چھوڑو انسان بھی ہیں کہ نہیں ہم،
کچھ دنوں پہلے ہمارے پڑوسی ملک نیپال میں ایک پروگرام تھا، وہاں میں گیا تھا پروگرام میں نام تو نہیں لینا چاہتا، بس بات آ گئی، پتہ چلا ان کو کہ میں آیا ہوں، آئے اللہ کی قسم پکڑ کے رونے لگی۔ وہ عورت خاتون ایسے بغل میں بیٹھی ہے، اپنی فریاد سنا رہی ہے، رو رہی ہے زار و قطار۔ ہم نے کہا خالہ آپ بتائیں گی تو صحیح ماجرا کیا ہے، بات کیا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہا مولانا 17 دن باقی تھے میرے بچی کی شادی میں، 17 دن، ابھی کل پرسوں بھیا کا فون آیا ہے کہ شادی نہیں ہو پائے گی۔ ہم نے کہا کیوں؟ کہا بھیا نے یہ کہہ دیا ہے کہ لڑکا جو ہے کسی قیمت پر ماننے کو تیار نہیں ہے، کہا تھا ہمیں گڑیا چاہیے تو چاہیے۔ وہ جانتے ہیں لڑکے کا باپ کون ہے؟ وہ رونے والی جو ہے نا اس کا سگ بھائی ہے، جو رو رہی ہے آج اپنی لاچاری اور بے بسی پر، اور فون کر کے رشتہ توڑنے والا اس کا سگ بڑا بھیا ہے۔ نہ جانے انسان بھی ہم ہیں کہ نہیں ہیں، سینے میں دل میرے بھائیوں شاید لگتا ہے کہ ہے بھی نہیں، سینے میں دل بھی نہیں ہے۔ ہم نے کہا بتائیں میں کیا کر سکتا ہوں؟ کہا مولانا بس میری گزارش یہ ہے کہ میں نے سنا کہ آپ آئے ہیں تقریر کرنے، تو اگر کچھ واضح و نصیحت اس اینگل سے اگر آپ کرتے تو شاید میری بات بن جائے، اس لیے کہ آپ کو وہ بھی چاہتے ہیں، جنہوں نے رشتہ توڑا ہے وہ بھی آپ کو چاہتے ہیں۔ میں نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں کہ بعض احباب کے رشتے میں ہوں تو ان کو تکلیف نہ ہو جائے، کیونکہ ممرہ میں میں نے ایسے جذبات میں آ کر کے نام لے لیا تو کچھ لوگ وہیں سگے نات بات بیٹھا رہے ہیں۔ ہم نے کہا بتائیں کیا معاملہ ہے؟ میرے بھائیوں سگ بہن ہے اور سگ بھائی ہے، بھانجی کو بہو بنانا ہے، اور وہ بہن اپنی لاچاری اور بے بسی بیان کر رہی ہے کہ بھیا تم کو پتا ہے کہ تیری بہن بدھوا ہے، تیرے بہن کے سر پہ اس کا سہاگ نہیں ہے، اور تیری بھانجی یتیم ہے، اپنی بھانجی کی آبرو بچا لے، اپنی بھانجی کو اپنا بہو بنا لے۔ لیکن میرے بھائی نے فون کر کے رشتہ کینسل کر دیا ہے، صرف اس لیے کہ میری بیٹی یتیم ہے اور میرے سر پہ میرا سہاگ نہیں ہے، میں بدھوا ہوں۔ میرے بھائیوں ایسے بھائی بھی موجود ہیں، آپ اندازہ لگاؤ حد یہاں ہوتی ہے، آپ چھوڑو کہ عید بقرعید میں بھی آپ کو توفیق نہیں ملتی اپنے بہنوں کی ہم خیریت دریافت کر لیں کہ بہن تیرے یہاں افطار کا کیا معاملہ ہے، تیرے یہاں رمضان کے کیا معاملے ہیں، 10 قربانی اپنے جانوروں کے ہم دیتے ہیں اپنے گھروں میں، تبھی توفیق نہیں ملی کہ بہن کے دروازے پر بھی ہم ٹیلی فون لگا کر کے خیریت کر لیں کہ میرے بھانجوں کے عید کیسے گزرنے والے ہیں۔ خیر خواہی یہاں سے ہم شروع کریں، بڑے بھیا کے دوا کا انتظام ہو جائے، ماں باپ کے ساتھ خیر خواہی، اپنی سگ بہنوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ ہو، اور ایک خیر خواہی کے زیادہ مستحق ہے۔ وقت بڑی تیزی کے ساتھ گزر گیا، بس ایک آخری بات جو میرے آپ کے اپنے ماتحت میں رہتے ہیں، اللہ کے لیے ذرا بتاؤ، ہم میں سے بعض احباب مزدور ہیں، بعض احباب مزدور رکھ کر کے کام کروانے والے ہیں، بعض احباب کے یہاں کمپنیاں ہیں، 2-4 لوگ ہیں، یا ہم مسجد کے ٹرسٹی ہیں، ذمہ دار ہیں، ہمارے ماتحت میں امام صاحب ہیں، ہمارے ماتحت میں مؤذن صاحب ہیں، ہمارے یہاں کام کرنے والے 10 ورکر ہیں، 10 مزدور ہیں۔ میرے بھائیوں کیا کبھی ہم کو آپ کو اس بات کی توفیق ملی کہ بغل میں بیٹھے ہوں امام صاحب کے اور ذرا خیریت پوچھے ہوں کہ آپ کے گھر کا کیا حال ہے، آپ کے گھر کے کیا ماحول ہیں، آپ کے دسترخوان کا کیا حال ہے، آپ کے بہنوں کا کیا حال ہے، آپ کی بیٹیوں کا کیا حال ہے؟ دل سے بتائیں، کبھی میں نے آپ نے شروع کیا، کبھی میں نے آپ نے ارادہ بھی کیا کہ بغل میں بیٹھ کر کے پوچھ لیں؟ خیر خواہی جو میرے آپ کے ماتحت میں ہیں زیادہ مستحق ہیں، امام صاحب زیادہ مستحق ہیں، مؤذن صاحب زیادہ مستحق ہیں، میرے آپ کے جو ورکر ہیں وہ زیادہ مستحق ہیں۔ کبھی ان کے بغل میں بیٹھ کر کے خیر خواہی کا معاملہ میں پیش کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں آپ کو، یہاں یہ اپنے لوگ ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی پہلے کرو، یہاں سے فرصت ملے پڑوس میں چلو، پڑوس سے فرصت ملے گاؤں میں چلو، گاؤں سے فرصت ملے پورے ضلع میں جاؤ، ضلع سے فرصت ملے صوبہ میں جاؤ، پورے ملک میں جاؤ، پورے دنیا میں جاؤ۔ لیکن ایسا نہیں کہ باپ مرے نہیں آرے بیٹا اگنا پاور ہاؤس، گھر ہم سب پیاسے مرے تو ندی کھو دو، نہ
गंगा बहाने की जरूरत नहीं है, पहले आंगन के लोगों को देखें, अपने लोगों को देखें। ये चंद मुंतशिर बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं, चूंकि नमाज का भी वक्त हो गया और ये कोई इस तरह एक तकरीर का मामला नहीं, इस्लाही पहलू पर बातें रही हैं। खैर खाही का जज्बा जो मेरे आपके यहाँ है, मेरे भाइयों, खैर खाही यहाँ, और अगर अल्लाह के वास्ते खैर खाही की अगर अल्लाह तौफीक भी दे दे तो ऐसा नहीं, बाज़ अहबाब को मैंने देखा है कि खैर खाही करते हैं लेकिन उससे ज्यादा शोबाजी करते हैं, शोबाजी। हाँ, किसी को केला वाला दे दिए, उसका सेल्फी लेंगे और उसको फेसबुक पे डालेंगे। अल्लाह के लिए जलील ना करो गरीबों को। कुछ अगर अल्लाह ने तौफीक भी दे दिया देने के लिए ना, तो उसको बाज़ाब्ता फोटो और सोशल मीडिया उसको नेकी कर दरिया में डाल, नहीं नेकी कर मोबाइल पे डाल। बताओ, अल्लाह के लिए नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह के लिए जो काम करो अल्लाह के लिए, अल्लाह राजी हो, वहां के लिए ज़ख़ीरत आखिर ज़ख़ीर। यहाँ कमेंट शेयर मिलने से कोई भला नहीं होने वाला है, अल्लाह राजी हो जाए वहां इंशाअल्लाह ताला अगर खैर हो गया तो फिर वहां खैर हो जाए। बस यहाँ के खैर का कोई मामला नहीं है, वहां खैर हो जाए, वहां की खैरियत हम चाहें, वहां की खैरियत पूछें। बहुत दुनियावी खैरियत हम पूछते हैं, खैरियत से हैं, वहां के खैरियत कब जानेंगे हम? वहां की खैरियत के हवाले से मेरी आपकी कब फिक्र होगी? ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको मिजुल्ला बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए।